ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. تذکرہ خلفائے راشدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صحابہ کرام میں اہل طریقت کے مشائخ اعظام. اب میں ان ائمہ اکرام کے حوالہ کا کچھ تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مشائخ اعظام کے پیش رد طریقت اور ذات و صفات اور احوال میں ان کے امام و قائد ہیں، جن کا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہے، جو اولین سابقین اور مہاجرین و انصار میں سے ہیں، ہمارے اور تمہارے. تذکرہ خلفائے راشدین. نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام علیہم السلام، خلیفہ و امام طارقین، دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المومنین سیدنا ابوبکر عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کی کرامتیں اور بزرگیاں مشہور ہیں اور معاملات و حقائق میں آپ کے نشانات و دلائل واضح ہیں. تصوف کے سلسلہ میں آپ کے کچھ حالات کتابوں میں مذکور ہیں. مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا ہے. چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں، اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ارباب مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے، کیونکہ آپ کے معاملات اور حق پر صلابت صحیح روایتوں میں مرقوم اور اہل علم کے درمیان معروف ہیں. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات میں تلاوت قرآن کریم نماز میں کرتے تو نرم و آہستہ آواز میں کرتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کس وجہ سے نرم و آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اسمع من اناجیہ، جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے، چونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور اس کی سماعت کے لیے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، اوکز الو سنانی النائم و اطرد الشیطان، سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. یہ مجاہدے کی علامت ہے اور مشاہدے کا نشان ہے، اور وہ مشاہدے کا نشان، مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا میں. یہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت اور رفعت ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. تو غور کرو کہ سارے جہان کے لوگ کس درجہ میں ہوں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
دارنا فانته وأهوالنا آرته وأنفاسنا معدودة وکسلنا موجودة۔ ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے احوال آری ہیں، ہمارے سارے سانس گنتی کے ہیں اور سستی و کاہلی موجودہ ظاہر ہے۔ لہٰذا فانی گھر کی تعمیر کرنا جہالت، آریتی حال پر اعتماد کرنا نادانی، گنتی کے سانسوں پر دل لگانا غفلت اور کاہلی کو دین سمجھ لینا سراسر نقصان و خسارہ ہے۔ اس لیے کہ جو چیز آریختن لی جاتی ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے، اور جو چیز واپس جانے والی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو چیز گنتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے، اور سستی و کاہلی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اس ارشاد میں آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کے جانے کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے اور نہ اس کی خاطر اس سے دل لگانا چاہیے، کیونکہ جب تم فانی سے دل لگاؤ گے تو باقی سے پوشیدہ اور حجاب میں رہ جاؤ گے۔ حالانکہ یہ دنیا اور یہ نفس طالب حق اور اس کے محبوبوں کے لیے حجاب و پردہ ہے، وہ دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان سب عارضی اور عاریت کی چیزیں ہیں، ان کو اپنی ملک سمجھ کر ان میں مالک حقیقی کی اجازت اور اس کی منشا کے خلاف تصرف کرنا کتنی نادانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے خدا، دنیا کو میرے لیے کشادہ فرما، لیکن مجھے اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھ۔ دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رکھنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجا لاؤں، پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دوں اور اپنا رخ تیری طرف پھیر دوں، تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں، اور مقام صبر بھی حاصل کروں تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں اور فقر پر میرا اختیار ہو۔ اس مفہوم سے اس قول کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ فقر اختیاری سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اگر اضطراری ہو تو یہ فقر کی صفت ہے، اور اگر اختیاری ہو تو یہ فقر بندے کی صفت ہے، اور جب اس کا عمل کشش فقر سے منقطع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تکلف سے اپنا درجہ بنائے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت فقر کا اس وقت زیادہ ظہور ہوتا ہے جبکہ تونگری کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو، پھر وہ ایسا عمل کرے جو اسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے یعنی دنیاوی مال و متاع سے دست کش کر دے، نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تونگری کی خواہش سے بھرپور ہو اور وہ ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی بنا پر تونگروں، بادشاہوں اور درباریوں کے دروازوں پر جانا پڑے۔ صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان تونگری چھوڑ کر فقر اختیار کر لے، نہ کہ فقر میں مال و منال اور جاہ و حشمت کا طالب ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے۔ فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم و افضل رکھا ہے۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔ حضرت ظہری رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی میں امارت کا خواہاں نہیں ہوا، اور نہ مجھے اس کی رغبت ہے، اور نہ ظاہر و باطن میں خدا سے اس کا سوال کیا ہے، اور نہ میرے لیے امارات میں راحت ہے۔ اللہ تعالی جب بندہ کو کمال صدق پر فائز کرتا اور عزت و منزلت کے مقام پر متمکن فرماتا ہے تو بندہ صادق منتظر رہتا ہے کہ حق تعالی کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے، جیسا بھی اس پر حکم وارد ہوتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے، اس میں وہ اپنے تصرف و اختیار کو کام میں نہیں لاتا۔ یہی صورتحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتدا میں بھی ویسی ہی تسلیم و رضا کو اختیار فرمایا جس طرح انتہا میں اختیار فرمایا۔ صوفیہ کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لیے پسند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیہ کے امام خاص۔
नंबर 2, सैयदना उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हो, दूसरे खलीफा राशिद, सरहंग अहले ईमान, मुक्तदाए अहले एहसान, इमाम अहले तहकीक, दरियाए मोहब्बत के गरीक सैयदना अबू हिफ्स उमर बिन अल खिताब रजी अल्लाह अन्हो हैं। आपके फ़ज़ाइल व करामात और फरासत व दानाई मशहूर व मारूफ हैं। आप फरासत व सलाबत के साथ मखसूस हैं। तरीक़त में आपके मुतअद्दद लताइफ व दक़ाइक़ हैं। इसी माना व मुराद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अल हक्कु यंतिकु अला लिसानी उमर, इब्न माजा, हक उमर की जुबान पर बोलता है। ये भी फरमाया कि क़द कान फिल उमामी मुहद्दसून फ़ इन यकु मिनहुम फ़ी उम्मती फ़ उमर, बुखारी शरीफ। गुज़श्ता उम्मतों में मुहद्दिसीन गुजरे हैं, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तरीक़त के बकसरत रमूज़ व लताइफ आपसे मरवी हैं। इस किताब में इन सब का जमा करना दुश्वार है। अलबत्ता इनमें से एक ये है कि आपने फरमाया अल अज़लता राहिता मिन खुल्फा इस्सवा, बदों की हम नशीनी से गोशा नशीनी में चैन व राहत है। गोशा नशीनी के दो तरीक़। गोशा नशीनी दो तरीक़ा से होती है, एक खलकत से किनारा कशी करने पर, दूसरे इनसे ताल्लुक़ मुनक़ता करने से। खलकत से किनारा कशी की सूरत ये है कि इनसे मुंह मोड़कर खुलवत में बैठ जाए और हम जिनसों की सोहबत से ज़ाहरी तौर पर बेजार हो जाए और अपने आमाल के अयूब पर निगाह रखने से राहत पाए, खुद को लोगों के मिलने जुलने से बचाए और अपनी बुराइयों से इनको महफूज रखे। और दूसरा तरीका यह कि खलकत से ताल्लुक़ मुनक़ता करे। इसकी सूरत यह है कि इसके दिल की कैफियत ये हो जाए कि वो ज़ाहिर से कोई इलाका न रखे। जब किसी का दिल खल्क से मुनक़ता हो जाता है तो इसे किसी मखलूक का अंदेशा नहीं रहता और इसे कोई ख़तरा नहीं रहता कि कोई इसके दिल पर गलबा पा सकेगा। इस वक्त ऐसा शख्स अगरचे खलकत के दरमियान होता है लेकिन वो खलकत से जुदा होता है और इसके इरादे इनसे मुनफरिद होते हैं। ये दर्जा अगरचे बहुत बुलंद है लेकिन बादस कयास नहीं, मगर यही तरीका सीधा और मुस्तकीम है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो इसी मुकाम पर फाइज थे। ज़ाहिर में तो शरीर आराए खिलाफत और खलकत में मिले जुले नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में आपका दिल इज़्ज़त व तन्हाई से राहत पाता था। ये दलील वाज़ेह है कि अहले बातिन अगरचे बज़ाहिर खल्क के साथ मिले जुले होते हैं लेकिन इनका दिल हक के साथ वाबस्ता होता है और हर हाल में खुदा ही की तरफ रुजू होता है, और जिस कदर वक्त खलकत से मिलने जुलने में सर्फ होता है वो इसे हक की जानिब से बला व इम्तिहान शुमार करते हैं। वो खल्क की हम नशीनी से हक के ताला की तरफ भागते हैं। वो ख्याल करते हैं कि दुनिया खुदा के महबूबों के लिए हरगिज़ पाक व साफ नहीं होती, क्योंकि अहवाल दुनिया मकदर होते हैं। जैसा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, दार अस्त व अली अल बलुआ बला बलुआ मुहाल, दुनिया ऐसा घर है जिसकी बुनियाद बलाओं पर रखी गई है, ये मुहाल है कि बग़ैर बला के वो रह सके। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस सहाबा में से हैं और बारगाह इलाही में आपके तमाम अफ़आल मकबूल हैं। हत्ता कि इब्तदान जब मुशर्रफ ब-इस्लाम हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आसमान वाले आज उम्र के मुशर्रफ ब-इस्लाम होने पर बशारत व तहनीयत देते हैं और वो खुशियाँ मना रहे हैं। सूफिया कराम गदड़ी पहनते और दीन में सलाबत व सख्ती इख्तियार करने में आपकी पैरवी करते हैं, इसलिए कि आप तमाम अमूर में सारे जहान के अमाम हैं। नंबर 3, हज़रत उस्मान ज़ुअल नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हो, तीसरे खलीफा राशिद, मुख़ज़न हया, आबद अहले सफ़ा, मुतअल्लिक़ बदरगाह रज़ा, मुतहल्ली बतरीक़े मुस्तफ़ा सैयदना अबू उम्र उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुअल नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। हर लिहाज से आपके फ़ज़ाइल वाज़े और आपके मुनाक़िब ज़ाहिर हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबाह और हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि जिस दिन बलाइयों ने आपके घर का मुहासरा किया, हम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान
ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا، جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے۔ اثنائے راہ میں حضرت امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم آتے ہوئے ملے۔ ہم ان کے ہمراہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تاکہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا، پھر بلوائیوں کی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا۔ آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیجئے تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے فرزند، جاؤ اپنے گھر آرام کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو۔ ہمارے لیے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ مقام خلعت و دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی یہ روشن علامت ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جو ان سے آتش و نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ چنانچہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آگ جلائی اور ان کو گھوپن منجنیق میں رکھ دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، حل لقا من جاہت، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، امام الیکا فلا، بندہ سراپا محتاج ہے، لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ فرمایا، حسبی من سوالی املہ بحالی، حق کے تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاز ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنے حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ میرے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری درستگی و صلاح کس چیز میں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ، اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام کو منجنیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے، اور بلوائیوں کا اجتماع آتش نمرود کے قائم مقام اور امام حسن مجتبیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کی جگہ تھے۔ لیکن ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بلا میں نجات ملی تھی اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اس بلا میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا تعلق فنا سے۔ فنا و بقا کا ذکر پہلے بیان کر چکے ہیں۔ الغرض صوفیہ کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتتے ہیں، وہ سب انہی کی اقتدا میں ہے۔ در حقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں اور آپ کی طریقت میں تربیت درستی میں ظاہر ہے۔ نمبر 4، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، چوتھے خلیفہ راشد، اخی مصطفیٰ، غری کے بحر بلا، ہری کے نا رولا، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء، سیدنا ابو الحسن رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے۔ اصول حقائق کی تشریح و تعبیر میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضیٰ، اصول و بلا میں ہمارے رہنما و پیشوا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ علم طریقت اور اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں۔ علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں۔ معاملات طریقت دراصل بلاؤں کا تحمل ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اہل و عیال سے انحماق تیرا سب سے مشغلہ نہ بن جائے۔ اگر تیرے اہل و عیال اولیاء میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ دشمن خدا ہیں، اس کے دشمن سے تجھے کیا سروکار۔ یہ مسئلہ من دون اللہ سے دل انقطاع و علیحدگی سے متعلق ہے۔
وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر تھیں، انتہائی نازک درد زر میں چھوڑ کر تسلیم و رضائے الہی اختیار فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر رضائے الہی پر شاکر ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ جانا اور ہمتن ہو کر دل کو حق سے واصل کر لیا۔ بالآخر انہیں دو جہان میں سرفرازی حاصل ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک اور موقع پر کسی نے عرض کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل تونگر بنانا۔ جو دل خدا کے ساتھ غنی ہوتا ہے، اسے نہ تو دنیا کی نیستی پریشان کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی ہستی خوش کر سکتی ہے۔ در حقیقت یہ فقر و سفود کی طرف لطیف اشارہ ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے، لہٰذا اہل طریقت کو چاہیے کہ عبادات کے حقائق، اشارات کے دقائق، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور تقدیر الہی کے نظارہ میں آپ کی اقتدا کرے۔